کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود موبائل فون آپ کا سب سے بڑا قاتل بن سکتا ہے؟ اسرائیل کی موساد اور امریکی CIA تہران کی گلیوں میں بیٹھے ہائی ویلیو کمانڈرز کو اتنی درستی سے کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ میزائل سیدھا ان کے بیڈ روم میں جا کر گر جاتا ہے؟ کیا یہ صرف سیٹلائٹ کا کمال ہے یا آپ کے اپنے گھر میں موجود کوئی چیز دشمن کو لائیو لوکیشن بھیج رہی ہے؟ آج ریئلٹی فوکس ٹی وی پر ہم انٹیلیجنس کی دنیا کے ان خوفناک رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو آج سے پہلے کبھی ظاہر نہیں کیے گئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسرائیل آپ کے فون کا پاس ورڈ جانے بغیر اسے کیسے کھول لیتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ جنگ اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، لیکن ایک سوال جو ہر ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر امریکہ اور اسرائیل ایران کے اندر اتنے بڑے کمانڈروں اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو اتنی درستگی سے نشانہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ کیا یہ صرف جدید ترین سیٹلائٹس کا کمال ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور گہرا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ہم ان تمام تکنیکی رازوں، انٹیلیجنس چالوں اور ان حقیقی واقعات کا ذکر کریں گے جن کا تذکرہ اب تک کسی میڈیا نے نہیں کیا۔ پہلا نقطہ، ٹیکنالوجی کا پروپیگنڈا اور نفوذ کا پردہ۔ سب سے پہلے ایک ایسی حقیقت سمجھ لیں جو جاسوسی کی دنیا کا سب سے بڑا راز ہے۔ اکثر اوقات دشمن جان بوجھ کر اپنی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا بہت زیادہ چرچا کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا حملہ ہو تو دنیا یہ سمجھے کہ یہ تو خلا سے کسی جدید کیمرے یا الگورتھم نے کیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے انسانی ذرائع، ہیومن انٹیلیجنس اور نفوذی ایجنٹ جو آپ کے سسٹم کے اندر موجود ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ جب ہر کوئی سیٹلائٹ پر شک کرے گا تو کوئی بھی اپنے قریب موجود غدار کو نہیں ڈھونڈے گا۔ اس کی ایک مثال وینزویلا میں امریکی آپریشن ہے۔ بہت زیادہ یہ مشہور کیا گیا کہ شاید امریکہ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال کر کے وینزویلین صدر کے گارڈز بے ہوش ہو گئے تھے یا رسپونڈ کرنا ختم کر گئے تھے، اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے امریکی کمانڈوز وینزویلین صدر تک آسانی سے پہنچ گئے، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ بعد کے رپورٹس میں یہ واضح ہوا کہ ہیومن انٹیلیجنس یعنی ان کے اپنے کارڈز پیسے کی وجہ سے بک گئے تھے، اور بعد میں یہ بھی رپورٹس آئیں کہ جس بہت بڑی اماؤنٹ کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی ان کو نہیں دیا گیا۔ دوسرا نقطہ، اسمارٹ فونز اور آئی فون کا ماسٹر کی فریب۔ موبائل فون آج کے دور کا سب سے بڑا جاسوسی آلہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موبائل کا سیلفی کیمرہ کیوں متعارف کرایا گیا؟ ماہرین کے مطابق CIA نے سیلیبریٹیز کے ذریعے سیلفی کلچر کو اس لیے پروموٹ کیا تاکہ لوگ خود اپنی تصویریں اور لوکیشن ڈیٹا دشمن کے سرورز تک پہنچائیں۔ اس کی ایک مثال اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کا وہ بیان ہے۔ انہوں نے شرکاء سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کی جیب میں موبائل فون ہے؟ اگر ہے تو آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ But do you have cell phones? You have cell phones here? No? You're holding a piece of Israel right there. You know that? I mean, a lot of the cell phones, the medicines, the foods, you eat cherry tomatoes? You know where that was made? I don't like cherry tomatoes, but it's an Israeli, what can I do? It's an Israeli product, as are so many other things. And I think this اس ایک جملے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ کتنا بڑا جھوٹ ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں۔ ترکی میں ایک ترک صحافی نے بتایا کہ وہاں ایک شخص کو پکڑا گیا۔ اہلکاروں نے اس کا آئی فون لیا اور بغیر کسی پاس ورڈ یا ہیکنگ کے ایک مخصوص ماسٹر کوڈ ڈالا اور فون سیکنڈوں میں کھل گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کمپنیوں کے پاس بیک ڈور رسائی موجود ہے جو وہ صرف اسرائیل اور امریکہ کو دیتے ہیں۔ ایک امریکی آفیسر نے عراق میں ایک عراقی کمانڈر کے بارے میں یہاں تک کہا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں آئی فون پکڑ لے تو ہم اس پر سے ڈرون کی سرویلنس ہٹا لیں گے کیونکہ ٹریکنگ اب اتنی آسان ہو چکی ہے۔ سادہ بٹن والے فون کے ذریعے AI ٹریکنگ۔ بہت سارے ہائی ویلیو آفیشلز ٹریکنگ سے بچنے کے لیے اسمارٹ فون یوز نہیں کرتے بلکہ پرانے سادہ بٹن والے فون استعمال کرتے ہیں۔
دشمن صرف اسمارٹ فون پر نظر نہیں رکھتا. اگر کوئی 40 یا 50 سالہ آفیشل آج کے دور میں انٹرنیٹ سے دور رہنے کے لیے پرانا بٹن والا فون استعمال کر رہا ہے تو اے آئی فوراً اسے مشکوک مارک کر لیتی ہے. سسٹم الرٹ دیتا ہے کہ یہ شخص عام شہری نہیں بلکہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت ہے جو ٹریکنگ سے بچنا چاہ رہا ہے. یوں آپ کی غیر معمولی احتیاط ہی آپ کی شناخت بن جاتی ہے. چوتھا نقطہ، سٹی کیمروں کی ہیکنگ اور اے آئی کے ذریعے ٹریکنگ. اسرائیلی فوج کی یوکرینی نجات ترجمان نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ دنیا کے کئی ممالک بشمول روس کے سٹی کیمروں تک رسائی رکھتے ہیں. وہ سڑکوں پر لگی ٹریفک لائٹس اور میونسپلٹی کے کیمروں کو ہیک کر کے گاڑیوں کا پیچھا کرتے ہیں. اگر کوئی گاڑی وی آئی پی لین استعمال کرے یا اس کے گرد محافظوں کا حصار ہو تو اے آئی اسے ٹریک کرنا شروع کر دیتی ہے. پانچواں نقطہ، حقیقی واقعات اور تصویراتی غلطیاں. میدان الف کا واقعہ. تہران میں صدارتی محل کے قریب میدان الف پر محافظوں اور گاڑیوں کا غیر معمولی رش دشمن کو پیغام دیتا ہے کہ یہاں کوئی ہائی لیول میٹنگ جاری ہے. 12 روزہ جنگ میں اسی طرح کی ایک میٹنگ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی جہاں صدر، اسپیکر اور شورائے عالی کے ارکان موجود تھے. سیکیورٹی اینٹینا سے ریلیٹڈ ایک واقعہ. جنگ عراق کے دوران عراقیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی مورچے کے پیچھے کوئی بڑا کمانڈر موجود ہے کیونکہ ان کے وائرلیس آپریٹر کا 2 سے 3 میٹر لمبا اینٹینا مورچے کے پیچھے سے نظر آتا ہے. لشکر امام حسین کے کمانڈر شہید حسین خرازی کی شہادت کی وجہ بھی یہی بنی کہ ان کی موجودگی کو دشمن نے اینٹینا سے نکلنے والے سگنلز کے ذریعے بھانپ لیا تھا. ٹشو پیپر کے ڈبے میں لائیو کیمرہ. پاسداران انقلاب IRGC کے کرنل شہید حسن سیاد خدایاری کے کیس میں انکشاف ہوا کہ ایک گاڑی میں رکھے گئے معمولی سے ٹشو پیپر کے ڈبے میں خفیہ کیمرہ نصب تھا جو اسرائیل کو لائیو فیڈ دے رہا تھا. امیر موسوی کا احتیاطی انداز. شہید امیر موسوی جو ایک اہم دفاعی پوزیشن پر تھے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹریکنگ سے بچنے کے لیے اکثر اکیلے موٹر سائیکل پر نکل جاتے تھے تاکہ پروٹوکول اور گاڑیوں کے ذریعے ٹریک نہ ہو سکیں. چھٹا نقطہ، خاندان کی فون کالز اور جذباتی کمزوری. کمانڈر تو ٹرینڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے اہل خانہ نہیں. جب گھر سے کوئی عزیز فون پر کہتا ہے کہ آپ گھر کب آئیں گے یا آپ گھر پہنچ گئے تو دشمن جو مسلسل نیٹ ورک کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے جان جاتا ہے کہ ٹارگٹ اب گھر پہنچ چکا ہے. شہید شادمانی اور دیگر کئی کمانڈر کی شہادتوں میں ان کے اہل خانہ کی غیر ارادی لاپرواہی اور فون کالز کا بڑا ہاتھ رہا ہے. ساتواں نقطہ، ہائی ویلیو ٹارگٹس کا انتخاب. دشمن ہمیشہ اس وقت حملہ کرتا ہے جب اسے سب سے زیادہ تصویراتی فائدہ ہو. اگر اسے سمندر میں لڑنا ہے تو وہ بحریہ کے کمانڈر کو نشانہ بنائے گا. اگر اسے شہروں میں ہنگامے کروانے ہیں تو وہ ان سیکیورٹی حکام کو مارے گا جو امن و امان کے ذمہ دار ہیں. وہ آپ کی دفاعی تہوں لیئرز کو کاٹنا چاہتا ہے. دشمن کی طاقت اس کی ٹیکنالوجی سے زیادہ ہماری لاپرواہی اور ان کے نفوذی نیٹ ورک میں چھپی ہے. جب تک ہم ڈیجیٹل فٹ پرنٹس اور انسانی غداری کے اس گٹھ جوڑ کو نہیں توڑیں گے یہ خطرہ منڈلاتا رہے گا. آپ کے خیال میں ایران کو ان ڈیجیٹل حملوں اور نفوذ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیں. دیکھتے رہیے ریئلٹی فوکس ٹی وی.